السلام علیکم سر، میرا ایک آپ سے ذاتی سوال ہے. آپ دیوبند مسلک سے ہیں یا آپ سلفی ہیں؟ یہ ذرا کلیئر کر دیں، کیونکہ آپ جو کوشچن پٹ کرتے ہیں وہ سلفی حضرات کے سامنے پٹ کرتے ہیں نا. تو سلفی حضرات جو ہیں وہ more authentic than other مسالک. I follow them. You follow them? Okay. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں یا سلفی. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں دونوں ہوں. جی ہاں، بائی برتھ میں دیوبندی ہوں، دیوبند کا رہنے والا ہوں. دیوبند دیوبند کا جو مدرسہ ہے اس سے تقریباً 5-7 کلومیٹر دور پر میرا گاؤں ہے، اور میری وہاں پیدائش ہوئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد اکثر میری زندگی کا حصہ دارالعلوم دیوبند کی جو برانچز ہیں، خادم العلوم ہے باغوالی کے اندر، وہاں پر میں نے حفظ کیا، اور دارالعلوم دیوبند کے اندر بھی رہا. میری خالہ کا گھر ہے، اور ابھی بھی جب میں چھٹی جاتا ہوں تو وہاں رہتا ہوں، وہاں وزٹ کرتا ہوں. میرا اپنا ذاتی جو گھر ہے، جد پشتی گھر جس کو کہہ لیجئے، خیر وہ ہمارے چاچاؤں نے قبضہ کر لیا، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ایک پہلا شخص شاید ملے، اب تو بہت سارے ہو گئے ہیں، دیوبندی اور اہل حدیث. الحمدللہ میں دیوبندی بھی ہوں اور سلفی بھی ہوں. اور آپ نے درست فرمایا کہ سلفی دراصل مور اوتھنٹک. اور مور اوتھنٹک سے کیا مراد ہے؟ مور اوتھنٹک سے یہ مراد ہے کہ جب سلفی علماء، چاہے وہ شیخ عبدالعزیز بن باز ہوں، شیخ محمد صالح العثیمین ہوں، شیخ صالح الفوزان ہوں، یا ہندوستان پاکستان کے بر صغیر کے کبار علماء ہوں، شیخ معراج ربانی ہیں، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی ہیں، پاکستان کے شیخ توصیف الرحمان ہیں، یا شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہیں، قاری خلیل الرحمن جاوید ہیں، کن کا نام لیجئے، یہ سارے کے سارے وہ علماء ہیں جو کہ قرآن و سنت سے مسائل کو دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے یا شخصیت پرستی پر ابھار رہے ہیں، بلکہ ان کا موقف یہ رہتا ہے کہ اہل حدیث کا یا سعودی عرب کے علماء کا، کہ آپ کو قرآن و سنت کی بات کہتے ہیں. بس قرآن و سنت کو اگر آپ کو کہہ دیا گیا، کیونکہ مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نازل کیا ہے اتباع کے لیے، وہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اللہ کی طرف سے جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے چیز، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں وہ قرآن و حدیث ہے. تو ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے. اور یہاں جو میرے سعودی عرب میں آنے کے بعد، دراصل میں پہلے یہاں دیوبندی آیا تھا. صحیح بتاؤ، 1981 میں تبلیغی جماعت میں ریاض میں تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ میں نے گزارا ہے. اور لیکن نتیجے میں بھی یہ پہنچا کہ مجھے سعودی عرب کے جب علماء اور مشائخ کی گفتگو سنی اور ان کے فتاویات سنے، تو عقیدے کی جو خرابیاں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں نا، تعویذ گنڈوں میں لت پت مولوی، بد عقیدہ. ہر مولوی جو ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ہے، یا تو وہ کسی مزار پر بیٹھا ہوا ہے، اگر مسجد میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں مزار نہیں ہے تو وہ تعویذ گنڈوں کا تاجر ضرور ہے. بڑے بڑے علماء، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کتنے بڑے عالم ہیں، لیکن تعویذ وغیرہ وہ بھی دیا کرتے تھے. ان کی تو قرآن کریم کے جو آپ اگر اٹھائیں جو ترجمہ ہے، اس میں تقریباً 40 صفحے آپ کو مل جائیں گے، مختلف تعویذ وہاں پر نظر آ جائیں گے. اعمال قرآنی ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے بزرگ ہیں کہ اسی لیے ان کی باتوں میں تذکرۃ الرشید ہے، وہ میں نے پڑھی، اور اس میں لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پورے زمانے کی ہدایت اور نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. جلد نمبر 2 تذکرۃ الرشید، صفحہ نمبر 17.
مجھے یاد ہے، کیونکہ ہم نے بہت کیا کہیں پڑھ کے لوگوں کو سنایا بھی ہے، اور خود اس کو عام کرنے کی جدوجہد بھی ہم کیا کرتے تھے۔ تو جی بھائی، میں سلفی ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور سلفی بھی ایسا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دیکھا بہت سارے، میں مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک ویڈیو کا اعتراض میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میں عاقل صاحب ہیں، نام تو خیر نہیں لیا مجھے، انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی، اور وہ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز، فضیلت الشیخ محمد صالح عثیمین، ایسے وہ جیسے مذاق میں وہ باتیں کرتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ کر رہے تھے۔ تو میں اس ویڈیو کے اخیر میں کم از کم یہ ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں۔ اگر شخصیت پرستی کا قائل ہوتا مفتی طارق مسعود صاحب تو شیخ عبدالعزیز بن باز کا زکوٰۃ کے سلسلے میں جو فتویٰ ہے اس کو قبول کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ نہ قبول کرتا، بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ محمد بن صالح، دونوں نام آپ نے لیے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کہ شیخ عبدالعزیز بن باز، مذاق میں انداز ان کا وہ چٹکلے چھوڑتے ہیں وہ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، اور وہ ہر بات پہ یہ کہتے ہیں اور ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ جناب یہ شخصیت پرستی۔ ارے شخصیت پرستی میرے بھائی، آپ یہ کہیے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے جو تعویذ گنڈے دیے ہیں آپ ان سے برات کا اظہار کیجئے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے جو تذکرۃ الرشید میں یا کسی جگہ اگر کوئی ایسی بات لکھی جو قرآن و سنت کے خلاف آپ کو نظر آ جائے، آپ اس سے برات کا اظہار کیجئے، تب ہم جانیں گے کہ آپ کی شخصیت پرستی کیسے ہے۔ شخصیت پرستی اگر میری شیخ عبدالعزیز بن باز سے ہوتی تو سب سے پہلا میں نے دارالکتب الاسلامیہ دہلی سے جو میرا ادارہ ہے وہاں سے فتاویٰ میں نے نشر کیا تھا، اور سب سے پہلے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پر میں نے نوٹ لگایا تھا مدرک الرکوع کی رکعت کے بارے میں۔ تو اگر ان کی شخصیت پرستی کے ہم قائل ہوتے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو پھر ہم ان کے کسی بھی فتوے سے اختلاف نہ کرتے، لیکن ان کی رائے سے اختلاف کا حق حاصل ہے اور ہم نے کیا ہے۔ ہم نے شیخ بن باز کا فتویٰ ادب اور احترام کے ساتھ، ان کا بڑے عالم ہیں، لیکن جو ان کا فتویٰ ہم نے جب شائع کیا تو اس پہ مدرک الرکوع کی رکعت کے بارے میں ہم نے لکھ دیا کہ یہ موقف شیخ عبدالعزیز بن باز کا محل نظر ہے۔ اسی طریقے سے زیورات کے جو استعمال کے زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ کے بارے میں شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں زیادہ دلائل ہیں قرآن و سنت سے، وہ زیادہ اقرب الی الصواب مجھے لگتا ہے، کیونکہ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ شخصیت پرستی کا قائل ہے تو مجھے پھر شیخ عبدالعزیز بن باز کے فتوے ہی کو نقل کرنا چاہیے تھا اپنے چینل پر۔ حالانکہ میں نے یہ تمام فتوے نقل کیے ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اقرب الی الصواب زیورات پر زکوٰۃ کا نہ دینا ہے۔ تو میں شخصیت پرستی کا قائل نہیں ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ جو فرما رہے ہیں نا، آپ برات کا اظہار کیجئے، آپ کہیے کہ مفسر قرآن مولانا یوسف صاحب کو جو دائرے والا تعویذ تھا نا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے دیا، وہ کہتے تھے کہ یہ جب تک جسم پر لگا رہتا ہے جسم سے روح پرواز نہیں کرتی۔ ایسے 3 تعویذ دیے تھے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ کس حد تک مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے ان دائرے والے تعویذ کی تردید کر سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ گنڈا لٹکایا اس نے گویا کہ شرک کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو علماء اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی کوتاہیوں کو دور کر کے ان کی اللہ رب العالمین مغفرت فرما دے، اور جو اس دنیا میں ہیں اللہ رب العالمین ان کو ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور اللہ رب العالمین اس طرز پر جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا کہ جناب ہم شخصیت پرستی کے قائل ہیں، نہیں بھائی، ہم شخصیت پرستی کے، سعودی عرب کے علماء خود شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں۔ کئی ایسے موقف میں نے دیکھے ہیں، اگر مجھے موقع ملا تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جدہ کے بہت بڑے قاضی تھے، انہوں نے، اللہ گواہ ہے، میں نے جب ذرا سا ٹوکا تو واللہ وہ لرز گئے اور انہوں نے ممبر پر چڑھ کر
میرے بارے میں تذکرہ کیا کہ مجھے ایک آدمی نے ہندوستانی نے ٹوکا اور اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے اس موقف سے رجوع کرتا ہوں. تو ایسے واقعات بہت مل جائیں گے سعودی عرب میں کہ شخصیت پرستی سے انہیں بیزاری ہے اور ہمیں بھی بیزاری ہے. الحمدللہ ہم ہر اس بات کا احترام کرتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.